ہمارے یہاں پہ بہت سارے پیرنٹس کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ ان کی جو اولاد ہے وہ بڑی نافرمان ہے، احساس نہیں کرتی ہے، بالکل ان کا کہا نہیں مانتی ہے۔ تو اس کے پیچھے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، کچھ ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا حل کیا ہے؟ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں اور اسی ٹاپک پہ آج بات کرتے ہیں۔ یہ ٹاپک تو بڑا سینسٹیو ہے، لیکن ٹرائی کرتے ہیں کہ اس کو سارٹ آؤٹ کریں، دیکھیں کہ آخر کیا وجہ ہے جو بچے ہماری بات نہیں مانتے اور اس کا حل کیا ہے، کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے ہمارا کہا مانیں اور ہر کوئی یہ کہے کہ ان کی اولاد بڑی فرما بردار ہے۔ ویسے تو ہر پیرنٹس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ہر ضرورت پوری کریں، انہیں دنیا کی کسی چیز کی کمی نہ رہے، لیکن ہم لوگ اس چیز میں ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے، ان کو توجہ نہیں دے پاتے۔ جب ہم ان کی بات نہیں سنتے ہیں اور پھر ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ جب بچے ہمیں نہ کہہ دیتے ہیں، تب ہماری ایگو ہرٹ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نے ہمارے آگے جواب کیسے دے دیا، میں تو ساری زندگی اس کی ضرورتیں پوری کرتا رہا ہوں یا کرتی رہی ہوں، میں اس کا خیال رکھتی ہوں، یہ مجھے کس طرح سے منع کر سکتا ہے؟ معاملات چاہے آپ کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، نکل رہے ہیں، آپ کو نکلتے نظر آ رہے ہیں، یہی وہ وقت ہے جہاں پہ آپ لوگ اپنے بچے کو سنبھال سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو خود سے وقت دیجئے۔ آپ کا بہت بیزی شیڈول ہوگا، آپ لوگ 9 to 5 جاب کرتے ہوں گے، اپنا بزنس رن کرتے ہوں گے، فیملی گیدرنگز ہوتی ہوں گی، جوائنٹ فیملیز میں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، ان میں آپ لوگ الجھے ہوں گے، لیکن پہلی پرائرٹی رکھیں اپنی اولاد، اپنی فیملی کو ترجیح دیں۔ آپ لوگ ٹائم جتنا نکالیں گے اپنے بچوں کے لیے، ان کے پاس وقت گزاریں گے، ان کی بات سنیں گے، کیا چل رہا ہے ان کے اسکول میں، ان کے کالج میں، ان کی یونیورسٹی میں، ان کی کیسی لائف چل رہی ہے، کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایکچولی جو وقت ہوتا ہے نا، یہ سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ قیمتی ہونے کی وجہ سے نا بہت جگہوں پہ ہم لوگ نہیں دے پاتے۔ تو ساری مصروفیات کو ایک سائڈ پر رکھ کے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنی اولاد کے ساتھ وقت گزاریں۔ جب آپ وقت گزاریں گے، آپ ان میں صحیح چیزیں بھی دیکھیں گے، غلط بھی دیکھیں گے، اور یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جب آپ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو آپ ان کی غلط چیز کو کریکٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کو نہ کہہ سکتے ہیں، ان چیزوں پہ سمجھا سکتے ہیں، اور یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر بچے بہت جلدی لرن کرتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں۔ وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں صحیح چیز پہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور غلط چیز پہ ہمیں منع کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ تو سب سے پہلا تو پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دیں۔ دیکھیں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں اور ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں فلاں چیز کا مسئلہ ہے اور ہم اسی چیز کی دوائی کھاتے ہیں۔ اب ایسا تو ہے نہیں کہ مسئلہ ہمیں جگر کا ہے اور دوائی ہم گردوں کی کھاتے رہیں، تو جگر کیسے ٹھیک ہوگا؟ بالکل یہی معاملہ آ جاتا ہے تربیت کے معاملے میں۔ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ وجہ کیا ہے آپ لوگوں کی اولاد کی نافرمانی کی، تو آپ اس کو اگر وجہ کو جان لیں گے تو آپ اس کو آرام سے حل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کے گھر میں کوئی بڑے ہیں جن کے ساتھ آپ کا لب و لہجہ اچھا نہیں ہے، تو اس کو بھی کریکٹ کریں۔ کم سے کم اپنی اولاد کے سامنے کسی کے ساتھ کسی کی چگلی، کسی کی غیبت، کسی سے بدتمیزی، اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کریں، تاکہ آپ کی اولاد آپ کو سامنے اسی لہجے میں آپ سے بات نہ کریں۔ اگر آپ آپس میں بدتمیزی سے بات کریں گے تو کل کو آپ کی اولاد بھی ویسے ہی آپ کو جواب دے گی۔ تو بہتر ہے کہ اپنی اولاد کے سامنے اس طرح کا رویہ رکھیں جو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ رکھیں۔ ہمارے یہاں نا ایک چیز بڑی زیادہ عام ہے اور اتنی ہی زیادہ غلط ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دوسرے کی اولاد کے ساتھ ہم لوگ کمپیئر کرتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں کے گریڈز کتنے اچھے ہیں۔ یہ عام باتیں ہوتی ہیں جو ہم روٹین میں کہتے رہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا بچے پہ۔ کسی کو سناتے ہیں کہ تمہاری پڑھائی کا کیا فائدہ، فلاں کی جاب اتنی اچھی ہے، تم تو جاب نہیں کر سکتے، تم نے تو ابھی تک زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں ہے، یا تم ابھی تک پڑھائی میں اچھی نہیں ہو، تمہارے گریڈز اچھے نہیں ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بچے کے ذہن میں گھر کر جاتی ہیں۔ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک دوسرے سے مختلف پیدا کیا ہے کہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے، ہر ایک کی اپنی صلاحیت قابلیت ہوتی ہے، ہر ایک اپنی منفرد قابلیت کے ساتھ دنیا میں آیا ہے، تو پھر ہم کس طرح سے اپنی اولاد کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ تو کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو کسی بھی چیز میں، کسی بھی لحاظ میں، اگر وہ فیل ہو رہے ہیں تو ان کا ساتھ دیں، ان کے بیک پہ کھڑے رہیں، ان کو حوصلہ دیں، اور اگر وہ کامیاب ہو رہے ہیں تو ان کو اپریشیٹ کریں، بجائے کہ نکتہ چینی
نہیں کرنے کے، ان کے ساتھ کھڑے رہیں، تاکہ ان کے سب سے پہلے اور سب سے بہترین سپورٹر اور سب سے بہترین دوست آپ خود دوں۔ دیکھیے، اگر پیرنٹس کا آپس میں سلوک اچھا نہیں ہے نا، یعنی والدہ جو ہے وہ والد کے ساتھ بحث کرتی رہتی ہیں، یا والد ہیں تو وہ والدہ کو ڈانٹتے رہتے ہیں، آپس کی جو الجھنیں ہیں اس میں آپ لوگ اتنے الجھے رہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نگلیکٹ ہو رہی ہے، تو وہ کسی پوائنٹ پہ آ کے آپ کے ہی رویے کو اڈاپٹ کرے گی۔ جس طرح سے آپ ایک دوسرے سے بات کریں گے، یا آپ کے گھر میں اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بڑے ہیں چھوٹے ہیں، ان سے آپ لوگ جس طریقے سے بات کریں گے، یا وہ آپ سے کس طرح سے بات کریں گے، تو بچے وہی چیز سیکھیں گے اور اسی لہجے میں پھر آگے چل کے آپ لوگوں کو جواب بھی دیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے، اگر آپ کے گھر کا ماحول بہت کنجسٹڈ سا ہے، آپ آپس میں سلوک اتفاق نہیں ہے، تو یہاں پہ خود کو کریکٹ کریں، کوشش کریں کہ میاں بیوی کے آپس کی جو لڑائی جھگڑے یا بحث مباحثہ جو ہوتا ہے، اس کے جو معاملات ہیں وہ اپنے حد تک رکھیں، اپنے کمرے تک رکھیں، بچوں کو اس میں بالکل انوالو نہ کریں۔ بعض اوقات ماں باپ کا پیار، بہت زیادہ لاڈ، نخرے اٹھانا، ان کی ہر ضرورت کو اسی وقت پورا کرنا، یہ بھی بچوں کو، بہت سارے بچوں کو بگاڑ دیتا ہے، اور وہ آپ کو بھی فار گرانٹیڈ لینے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ دنیا کے معاملات ہی اس طرح کے ہیں کہ کسی کے لیے ہر ٹائم کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے تو وہ لوگ آپ کو فار گرانٹیڈ لیتے ہی لیتے ہیں، اور اولاد بھی انسان ہے، وہ بھی آپ کو فار گرانٹیڈ لے سکتی ہے۔ اسی لیے چیزوں کو بیلنس کرنا سیکھیں، بچوں کے ساتھ بیلنسڈ چیز، اپنا بیلنسڈ ریلیشن رکھیں، ان کو وہ چیز مہیا ضرور کریں، کیونکہ آپ نہیں کریں تو کون کرے گا، لیکن ایک ہر چیز کا ایک لحاظ رکھیں، لمٹ میں رہتے ہوئے ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ اس طرح سے ان کی ہیبٹ بنائیں کہ اگر ان کو وہ چیز مل رہی ہے تو وہ خوش ہو جائیں، آپ کا شکر ادا کریں، رب کا شکر ادا کریں، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ ان کی ضرورت نہیں پوری کر پا رہے تو وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی یا بدلحاظی نہ کریں۔ اچھا، زندگی کے معاملات کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ جو چڑچڑا پن ہوتا ہے نا، یہ ہماری فیملی والے سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے فیملی کے کوئی ایشوز ہیں، یا آپ کے کاروبار کے کوئی مسائل چل رہے ہیں، یا آپ کے مزاج کا کوئی بیماری کی وجہ سے آپ نے چڑچڑا پن آ گیا ہے، تو کوشش کریں اس کو ذرا دھیما رکھیں۔ جو وقت کے ساتھ جیسے چیزیں چلتی ہیں ان کو چلنے دیں، لیکن اپنی اولاد کے سامنے وہ چڑچڑا پن یا وہ روڈنس یا وہ بدتمیزی اپنی اولاد کے سامنے نہ دکھائیں، تاکہ آپ کے سامنے بھی وہ اپنے مزاج کا جو سخت حصہ ہے یا چڑچڑا پن ہے اس کو ظاہر نہ کریں۔ آج کل کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ سوشل میڈیا کا بے جا استعمال۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے سوشل میڈیا پہ بہت سارے ایسے انفلوئنسرز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں جو اکثر بہت رچ لائف گزار رہے ہوتے ہیں، بہت روڈ یا بدتمیزی یا ایکسپینسو لائف گزار رہے ہوتے ہیں، اور انہی سے بچے انفلوئنس لیتے ہیں، اور وہی جو بیہیویئر ہے، وہی ڈیمانڈ جو ہوتی ہے ان کی اپنے گھر پہ ہوتی ہے۔ تو برائے مہربانی ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کریں، دیکھیں وہ کن کو فالو کرتے ہیں، کیا ان کی پسند ناپسند ہے، اور ان کو کہاں پہ ضرورت ہے روکنے کی، اور یہاں کہاں پہ ضرورت ہے ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ان کو سمجھانے کی۔ اچھا، اگر ایسا ہے کہ آپ کی طرف سے سارے معاملات آل اوکے ہیں، تو پھر یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے کی کمپنی ٹھیک ہے۔ اگر اسکول، یونیورسٹی یا کالج گوئنگ ہے تو وہاں پہ کہیں کوئی اس کو بلی تو نہیں کرتا جس کا وہ اگریسو ہو کے اپنا جو ایک فرسٹریشن ہے آپ لوگوں کے ساتھ نکالتا ہے، یا وہی جو بیہیویئر اس کے ساتھ باہر رکھا جاتا ہے کہ اس وجہ سے تو وہ باغی نہیں ہو رہا، یا اس کے دوست تو ایسے نہیں ہیں جو خود اس طرح سے ہیں، اور اسی کی صحبت لے کے وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے بیہیویئر رکھ رہا ہے، تو اس کی نو ہاؤ رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کے بچے کی گیدرنگ، اسکولس میں اس کے فرینڈس کیسے ہیں، وہ کہاں پر جاتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، یا کیا معاملات ہیں، ان پہ نظر رکھنا پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنے بیزی شیڈول میں یہ ٹائم ضرور نکالیں کہ آپ بچے کے اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں ضرور جائیں، ان کے دوستوں سے ملیں، ان کے ساتھ ملیں، اور پھر یہ دیکھیں کیا سب ٹھیک ہے یا نہیں۔ دیکھیں، اولاد اور ماں باپ کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، اس کا تو پوری دنیا میں ہی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو اپنی اولاد ہے، آپ کی خود پیدا کی ہوئی اولاد ہے، تو آپ کی بات کو کیوں نہیں سمجھے گی اگر آپ اس کو سمجھائیں گے۔ اس پوری دنیا میں ماں باپ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور یہ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے نا، اس کا کوئی نعم البدل ہو بھی نہیں سکتا۔ آج کے ولاگ میں تو ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ والدین اگر چھوٹی موٹی کہیں پہ جگہ رہ جائے تو اس کو کس طرح سے پورا کر کے اپنی اولاد کو فرمانبردار بنا سکتے ہیں، لیکن نیکسٹ ولاگ میں اس ٹاپک پہ کروں گی کہ کیا ایسی چیزیں ہمارے بچوں کو کرنی چاہیے، ٹین ایجرز کو کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی بانڈنگ کریٹ کر سکیں۔
تو آج کا ولاگ سینسٹیو ٹاپک پہ تھا، میرے ایک سبسکرائبر نے ریکمینڈ کیا تھا، ان کو میں یہاں پہ ٹیگ کر دوں گی۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ میں نے ٹرائی کیا ہے کہ کافی پولائٹ وے میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ٹاپک کو شیئر کروں، اور تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اس اچھے موسم کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت لیتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔